الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبی ولا رسول بعد لا امت بعد امتی لا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا احمد وانا محمد وانا ماہی وانا حاشر وانا عاقب او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے اور پرائے کا غم کھانے والا مصیبتوں میں غیروں کے کام آنے والا وہ بجلی کا کرتا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی محمد کی اطاعت جس دل میں نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی بھٹکتا رہے گا جس دل میں عقیدت محمد نہ ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بما ہوا اہلو واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار واجب التکریم علماء کرام بزرگان دین معزز بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں ملت اسلام کے نوجوانوں گلشن نبوی کے دیوانوں باغ اسلام کی آبیاری کرنے والوں میرے نوجوان بھائیوں پوری امت مسلمہ کا پوری امت کا عقیدہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر
कायनात में न कोई आया न आएगा न कोई आ सकेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में न कोई हुआ, न होगा, न हो सकेगा। सारी कायनात को, सारी दुनिया को, सातों जमीनों को, सातों आसमानों को, फरिश्तों को, 18,000 मखलूकात को, हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, सारी नस्ल इंसानी को, सारी मखलूकात को, हवाओं में उड़ने वाले परिंदों को, चरने वाले खुश्की पर परिंदों को, खुश्की पे चरने वाले चरिंदों को, हवाओं में उड़ने वाले परिंदों को, चीर फाड़ कर खा जाने वाले, नोच कर खा जाने वाले दरिंदों को, सारे आलम को, सारी मखलूकात को वजूद मिला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे नबी आप न होते तो ये दुनिया न होती, न मस्जिद होती, न मस्जिदों के ऊंचे मनारे। सारी कायनात में और सारी कायनात को वजूद मिला आपकी रहमतों के सदके, बरकतों के सदके। मौलाना अबुल कलाम आजाद मुफस्सिर कुरान 1947 के हिंदुस्तान की आजादी का बहुत बड़ा हीरो। 1947 में जब बंटवारा हुआ सरजमीन हिंदुस्तान पर, सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बना था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इंदिरा गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की 12 साल खिदमत की है। लोगों ने इल्जाम भी लगाया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद के मरने से पहले ये फरमाया कि मेरी बेटी इंदिरा को बुलाओ, तब जाके लोगों की बदगुमानी खत्म हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक इंसान जब मोहम्मद बोलता है दोनों हाथ मिल जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद फरमाते हैं, मोहम्मद बोलने की बुनियाद पर इंसान के होंठ मिल जाते हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें अगर मान ले तो इंसानों के दिल भी मिल जाएंगे। कुरान करीम में रब्बे कायनात ने 1200 आयात में आपका तस्करा फरमाया है। कुरान पाक की 1200 आयात में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान का, मकाम का, वकार का, बामे औरत का जिक्र फरमाया है। कुरान करीम में 4 जगह के ऊपर मोहम्मद का तस्करा है। सबसे पहले चौथे पारे में वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। उसके बाद 22वें पारे में मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तीसरे मकाम पर कुरान करीम में रब्बे कायनात ने तस्करा फरमाया 26वें पारा सूरह मोहम्मद, अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि व अज़ल्ला अमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिह। कुरान करीम के 26वें पारे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम।
4 جگہوں کے اوپر قرآن کریم میں رب کائنات نے آپ کو محمد سے یاد کیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کائنات میں آنے سے پہلے مکہ مکرمہ کی زمین پر، کائنات کے عرض پر، زمین پر کسی بچے کا نام محمد نہیں تھا۔ اللہ نے عرش سے آپ کے نام کا انتخاب کیا۔ آپ کی پیدائش کے بعد دادا عبد المطلب نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء محققین فرماتے ہیں کہ نامی اس میں شریف دادا عبد المطلب نے نہیں رکھا، یہ نام تو رب کائنات نے آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں ڈالا تھا۔ القائے ربانی، الہام ربانی تھا کہ آپ اپنے پوتے کا نام محمد رکھو، اور اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے عرش کے اوپر اپنے محبوب کا نام رکھا احمد۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اب سوال ہوتا ہے کہ محمد اور احمد میں کیا فرق ہے؟ ضیاء الرحمن فاروقی لغات کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں محمد اس کو کہتے ہیں ساری دنیا مل کر جس کے تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اللہ کی تعریف کرے وہ احمد بنتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا، صبر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، ثنا کرنے والا، تعریف کرنے والا آپ سے بڑھ کر نہ کوئی ہوا، نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی ہو سکے گا۔ میرے بھائیوں، احمد اس کو کہتے ہیں سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں شریف مبارک نام دادا عبد المطلب نے محمد رکھا۔ ابو الکلام آزاد نے اس کے اوپر ایک نقطہ لکھا ہے۔ آپ حروف تہجی پڑھتے ہیں، باقی نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطہ، سا کے اوپر 3 نقطہ۔ کائنات کا انسان جب محمد لکھے گا تو محمد لکھ کے وقت کوئی نقطہ نہیں آئے گا۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو، ساری کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہے، ساری کائنات کا سردار، انسانوں کا سردار، جناتوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، ساری کائنات میں بہترین میرے نبی جو ہے وہ بے نقطہ ہے۔ نبی کے اوپر داغ لگانے والے، بے حرمتی کرنے والے، بے عزتی کرنے والے، عزت کے دائرے میں آپ کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، آپ کو مٹانے والا، ناپاک منصوبے رکھنے والا وہ دنیا سے مٹ گیا۔ قرآن نے کہا ان شانیہ هو الابتر، میرے محبوب ایک وقت آئے گا ہم آپ کے دشمن کے نام و نشان کو کائنات کی دھرتی سے ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا دنیا میں آنا یہ ساری کائنات کے لیے رحمتوں کا ذریعہ ہے، برکتوں کا ذریعہ ہے، عظمتوں کا ذریعہ ہے، شفقتوں کا، مہربانیوں کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا توحید کا دنیا میں ڈنکا بجانے کے بعد دنیا سے چلے جانا، رفیق الاعلیٰ سے ملنا، یہ بھی رحمتوں کا، برکتوں کا، عظمتوں کا، شفقتوں کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، یہ میری امت دنیا میں میرا آنا یہ بھی رحمتوں کا ذریعہ ہے، اور دنیا سے میرا جانا یہ بھی رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات اعلان کرتا ہے
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जो जात है तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन नमूना है। कुरान उलूम का जामे है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उलूम के तमाम कमालात के जामे है। आपसे बढ़कर कायनात में न कोई हुआ, न कोई होगा, न हो सकेगा। आपकी बरकत से कायनात को वजूद मिला। आपकी बरकत से अल्लाह ने दुनिया के ढांचे को, अर्श और फर्श को बनाया। मेरे महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो दुनिया तो क्या, दुनिया का ढांचा भी मैं पैदा नहीं करता। रिवायत में आता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने का आलम, बचपने के आलम से पहले मेरे भाइयों, दुनिया में इंसानों को और औलाद को नाज होता ही अपने बाप पर। अरबी में बाप को, वालिद को कहते हैं अब। एक होता है अब और एक होता है रब। रब ये अल्लाह की सिफत है। अब का तर्जमा बाप है। अल्लाह हाकिम है। हाकिम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले वालिद मोहतरम अब्दुल्ला का साया सर से उठा लिया, आपको यतीम पैदा किया। इस बात की हिकमत थी मेरा नबी बोलता हो जाए वो अब के बजाय रब से मांगे, और यतीम पैदा किया ताकि यतीम कहते हैं बेसहारा, बेआसरा। कायनात में यतीम बच्चे का कोई वैल्यू नहीं था और कोई मकाम नहीं था। अल्लाह ने अपने महबूब को यतीम पैदा किया और सरदारी का और नबूवत और रिसालत का ताज आपके सर पे रखा। रिवायत में आता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नहीं हुआ, न कोई होगा, न हो सकेगा। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने यतीम पैदा किया ताकि दुनिया में यतीमों का सहारा बने, यतीमों का आसरा बने और खुदा से मांगने वाले बने। ये अल्लाह की हिकमत थी। मेरे भाइयों, दुनिया में बेटे को बाप की वकालत पर नाज होता है कि मेरा बाप मेरे साथ है। सारी कायनात कुफ्र से भरी हुई थी, सारी कायनात शिर्क में मुब्तला थी, सारी कायनात जहालत और जलालत और गुमराही में डूबी हुई थी, और सारी इंसानियत को तौहीद की तरफ बुलाना और जहालत से निकालना, जलालत और गुमराही, तबाही, बर्बादी से निकालना और एक अल्लाह के दिन की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाना कोई मामूली खेल नहीं था। रिवायत में आता है, उलमाए किराम ने लिखा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी कायनात के ऊपर जो एहसानात है, जो एहसानात है, जो एहसानात है, सारी उम्मत मिलकर आपके एक एहसान का बदला नहीं चुका सकती। मेरे भाइयों, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे उस्ताद मोहतरम ने रांगे जामिया हुसैनिया में एक बात कही थी, जो मुसलमान चाहे हालत ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करे, वो 3 अमल कर लेना, 3 काम कर लेना, तो इंशाअल्लाह हालत ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। पहले नंबर पर 24 घंटे में 300 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो। अपनी जुबान को गिबत, चुगली, झूठ से बचाओ। और तीसरे नंबर पर कि अपने आंखों की हिफाजत करो। और कुरान करीम की सूरह तौबा का आखिरी रुकू की आखिरी आयत 11वां पारा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु
अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जो मुसलमान ये आयत शरीफा को रात में सोने से पहले 7 मरतबा पढ़ेगा और फजर के बाद 7 मरतबा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह हालत ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ अभी ला रहे थे, अल्लाह ने सारी दुनिया का नक्शा बदल दिया, सारी दुनिया के नक्शे को पलट दिया। आपके वालिदा का नाम है हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आमीना का तर्जमा है अमन अमान देने वाली। आपके वालिद मोहतरम का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का तर्जमा है खुदा का बंदा। आपके दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। आपकी दादी अम्मा का नाम है हजरत फातिमा। अब नाना का नाम है वहब और नानी का नाम है बर्रा। हर मुसलमान को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में मालूमात होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह हमको दंग वाला आशिक बनाए, ढोंग वाला आशिक न बनाए। कहो आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भरलाने वाला, वो गरीबों का वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो गरीबों का सहारा, जिसके बारे में उलमा ने लिखा है वो बिजली का करका था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। वो नबियों का सरदार, सारी कायनात का सरदार, नबियों का सरदार दुनिया में आ रहा है। आने से पहले अल्लाह ने सारी दुनिया के नक्शे को बदल दिया। रिवायत में आता है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शायर थे हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने मक्का मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अल्फाज कहे, शान में कुछ तारीफ फरमाई। रफ्ता रफ्ता ये बात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आपने हजरत हस्सान को बुलाया, हस्सान तुमने मेरे बारे में क्या कहा? हजरत हस्सान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बहुत सारे चेहरे हस्सान ने देखे, लेकिन मेरे नबी जैसा चेहरा मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। ये बात अभी चल रही थी, अब वही के आसार शुरू हो गए। जमीन मुबारक के ऊपर पसीना आ गया और अल्लाह ने अर्श बरी का नुमाइंदा जिब्राइल अमीन को भेजा और फरमाया, मेरे महबूब को मेरा पैगाम पहुंचा दो। फारिश के ऊपर हस्सान ने नबी के चेहरे की तारीफ बयान की। अल्लाह ने अर्श के ऊपर के जन्नत का फैसला किया। दुआ करो अल्लाह पाक, रबीउल अव्वल का महीना है, रबी का माना बहार। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना उम्मत के लिए पहली बहार थी, पहली बहार थी। आपसे बढ़कर कायनात में न कोई हुआ, न कोई होगा, न हो सकेगा। मेरे भाइयों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में अभी तशरीफ ला रहे थे। आपकी वालिदा हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हालत हमल में 6 महीने के आप हमल में थे और अल्लाह ने बाप का साया दुनिया से उठा लिया। अल्लाह कायनात को बचाना ये चाहता था। दुनिया में बेटे को बाप की वकालत पर नाश होता है। मैंने अपने नबी को यतीम पैदा किया ताकि मेरा यतीम दुनिया के किसी सहारे का मोहताज नहीं है। मेरे महबूब के सर के ऊपर नबूवत का ताज मुझे सजाना है, रिसालत का ताज मुझे सजाना है। सारी दुनिया उनके ऊपर रश्क करेगी।
کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ بیان فرماتی ہے، حضور پاک علیہ السلام حالت حمل میں تھے۔ آمینہ فرماتی ہے میں حاملہ تھی۔ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے، عورت جب حاملہ ہوتی ہے، وہ عورت ان کا رات اور دن کا سکون اور چین حرام ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہر وقت طے اور الٹی ہوا کرتی ہے۔ آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور پاک علیہ السلام میرے بدن میں تھے، میرے پیٹ مبارک میں تھے۔ آمینہ فرماتے اس ذات کی قسم کوئی رات نہیں گزرتی تھی جس رات میں میں نبیوں سے خواب میں ملاقات نہیں کرتی تھی۔ ہر رات نبیوں کے خواب میں ملاقات ہوا کرتی تھی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ حالت حمل میں تھے اور میرے پیٹ سے، میرے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ دادا عبد المطلب نے اپنی عورت یعنی حضور پاک علیہ السلام کی دادی ماں حضرت فاطمہ کو بلایا، یہ فاطمہ بہو آمینہ کو پوچھ لے تو کون سا عطر استعمال کرتی ہے، تو کون سی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ روایت میں آتا ہے دادی ماں حضرت فاطمہ نے بلایا حضرت آمینہ کو، بہو ابا پوچھے تم کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو، تمہاری وجہ سے جگہ و خطہ وہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ فرمایا اماں اس ذات کی قسم یہ آمینہ نے زندگی بھر مکہ کا بازار نہیں دیکھا، یہ تو خوشبو اس بچے کی ہے جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، لگتا ہے کہ وہ ساری کائنات کا سردار بننے والا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلیوں سے فرمایا کہ حالت خواب میں مجھے عجیب و غریب خواب آیا کرتے ہیں۔ عورتوں نے جہالت کی بنیاد پر، ضلالت کی بنیاد پر کہا کہ لوہے کا کرا آپ اپنے گلے میں پہن لو تو یہ خواب کانا بند ہو جائے گا۔ آپ کی والدہ نے لوہے کا وہ کرا اپنے گلے میں لگایا۔ رات میں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی تھی، حالت خواب میں تھی۔ ایک انسان نبی کی شکل میں آیا، وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سفید لباس میں تھے، سفید داڑھی تھی، سر کے اوپر ہرے کلر کا امامہ تھا اور خوبصورت چہرہ تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حالت خواب میں اشارہ کیا شہادت کے انگلی سے آمینہ کے گلے کی طرف، اور انگلی کا اشارہ کرنا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوہے کا کرا گلے میں پہنا تھا وہ نیچے گر گیا ہے، اور فرمایا یہ فاطمہ تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے، یہ لوہے کے کرے کی تو بات کرتی ہے، وہ بچہ ساری کائنات سے جہالت کو ختم کرے گا، ساری کائنات سے ضلالت کو ختم کرے گا، ساری کائنات سے گمراہی کو ختم کرے گا، اور ساری کائنات میں توحید کا ڈنکا بجائے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبتوں میں غیروں کے کام آنے والا، وہ بجلی کا کرتا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے سارے ہلا دی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیدائش کا وقت آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں پیدا ہونے کا وقت آیا۔ فرماتی ہے چراغ کی روشنی کی مجھے ضرورت نہ پڑی، دیوا چلانے کی مجھے ضرورت نہ پڑی، پورا گھر اقرا خوشبو سے معطر ہو چکا تھا، روشنی سے معطر ہو چکا تھا۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ، وہ دونوں آپ کی ولادت کے وقت قریب میں جا رہی تھی، حجرے مبارک میں تشریف لے جا رہی تھی۔ اس وقت لکھا ہے کہ کمرے میں حضرت آمینہ کے پاس وہ جنتی دو عورتیں کھڑی تھی، ایک کا نام آسیہ تھا اور دوسرے کا نام مریم تھا علیہ السلام۔ پوچھا کہ آپ کون ہو؟ کہا ہم جنت کی عورتیں ہیں، اللہ نے اپنے نبی کی ولادت پہ ہمیں بھیجا ہے۔ میرے بھائیو کیا وہ نبی کی باتیں کرتے ہو جو نبی علیہ السلام دنیا میں آئے ختنہ شدہ پیدا ہوئے؟
آپ کے بدن مبارک کے اوپر خون کا نام و نشان نہیں تھا، دھبے کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کا سر مبارک زمین میں سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ علماء محققین فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا، سجدے کی حالت میں سر رکھنا، اس بات کی طرف نشانی اور علامت ہے۔ ساری دنیا کو بتایا کہ سجدے کے قابل اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی انسان اس قابل نہیں ہو سکتا جن کے سامنے سر جھکایا جائے۔ علماء محققین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سجدے کی حالت میں تشریف لائے۔ کس حالت میں آئے؟ سجدے کی حالت میں تشریف لائے دنیا میں۔ اور ولادت کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا، دل میں طرف تھی کہ میں اپنے لادل اکلوتے نور نظر کو دیکھوں۔ ہر عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھتی ہے، لیکن شادی کے بعد وہ نوجوان اپنے ماں کو بھی نہیں دیکھتا۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، شادی کے بعد ماں کو 9 مہینے گھر میں بھی نہیں رکھتا، اور دعویٰ کرتے عشق رسول کا صلی اللہ تعالی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تشریف فرما ہے۔ آپ کی والدہ کا بیان ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ میں چاہتی تھی کہ میرے اپنے اکلوتے لاڈلے نور نظر کو دیکھوں، تو سجدے میں دیکھا تو آپ یہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کہو صلی اللہ، تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، دنیا میں حالات آتے ہیں، پہاڑ جیسے حالات آ جائے، پہاڑ ہمالیہ جیسے حالات آ جائے، ہمالیہ پہاڑ جیسے حالات آ جائے، مسلمان کبھی حالات سے نہیں گھبراتا۔ ان کا یقین تو اللہ کے اوپر ہے کہ میرا اللہ آگ میں راکھ بنا دیتا ہے، ہمارا یقین ہے۔ میرے بھائیوں، حالات سے تو حضور پاک علیہ السلام سجدے میں تشریف لائے اور فرمائے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس وقت علماء محققین فرماتے ہیں آپ کی آمد سے آتش کدے فارس بجھ گیا، کلیسہ روم ویران برباد ہو گیا، مجوسیت کا شیرازہ بکھر گیا، صنم خانوں سے توحید کی صدائیں بلند ہونے لگی، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، یتیموں کا والی غریبوں کا ماوا ملجا، بے کسوں بے بسوں کا سہارا آ گیا، گلشن انسانیت کا مالی آ گیا، ظلم ستم کے آگ بگولے ختم ہو گئے، چیختے چلاتی ترقی انسانیت کو امن و امان مل گیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا کا احسان، میں نے ابھی کہا ساری امت مل کر آقا کے احسان کا بدلہ امت نہیں چکا سکتی۔ ساری دنیا کفر سے بھری ہوئی، حرم کعبہ میں 307 بت رکھے ہوئے تھے، حرم کعبہ میں 307 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا، سگی ماں بیٹے سے زنا کرتی تھی، لڑکی پیدا ہوتی تھی قبائل عرب میں، سگا باپ لڑکی کو سپرد خاک کرتا تھا، گھرے میں دفن کرتا تھا، لڑکا پیدا ہوتا تھا، وہ مکہ مکرمہ کی بات کر رہا ہوں، لڑکا پیدا ہوتا تھا، سگا باپ شراب کا قطرہ بیٹے کے منہ میں رکھتا تھا، باپ جب بیٹی کو دفن کرتا تھا، آج فورن والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے مقام کو دبایا، ارے ہمارے آقا نے تو عورت کو اس مقام تک پہنچایا، ان انگریزوں کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ عورت کو وہ مقام دیا رب کائنات نے
جن کا نام لینا بھی قرآن میں گوارا نے کیا، پورے قرآن کو پڑھو ایک عورت کا نام ملے گا، حضرت مریم علیہ السلام کا۔ یہ علمی بات ہے، انشاءاللہ میں کہوں گا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہیں۔ ہم چاہیں کہ راتوں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتے رہے۔ پہاڑ جیسی اور ہمالیہ پہاڑ جیسے حالات میں آ جائے، مسلمانوں وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور تسبیح کے دانے کے اوپر 500 یا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ خدا کی قسم اللہ تمہارے تو کیا، تمہاری برکت سے ساری کائنات کے حالات کو بدل دے گا۔ اللہ نے وہ طاقت رکھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اپنے اور پرائے کا غم کھانے والا، مصیبتوں میں غیروں کے کام آنے والا۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں آئے، علماء محققین فرماتے ہیں، میں آپ کی تعریفات کے اوپر چند باتیں، چند جملے عرض کروں، دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تاکہ مسلمانوں ایمان تازہ ہو جائے۔ فخر رسول، مولائے کل، ہادی سبل، اللہ کا دل بر، کونین کا سرور، ساقی کوثر، شافع محشر، برتر بالا قدر انبیاء کا افسر، جو حسین نازنین ماہ جبین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، شفیع مطاع النبی کریم، کریم جسیم نسیم وسیم، ساری کائنات میں بہترین، جن کے کردار کی عظمتوں پر، عروجوں پر آپ کے حاسدین نسب و جہل کو بھی یقین، آقا رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الدہا، خیر الورا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے۔ ہمارے آقا اگر مسکرا دے تو جنت مچلتی ہو جائے، ناراض ہو جائے جہنم ابلتی ہو جائے، کمبل اوڑھ کر آئے، خدا قرآن میں یا ایھا المزمل کہے، چادر اوڑھ کر آئے، یا ایھا المدثر سے معلوم ہو جائے، جن کی کبھی کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے۔ آقا اپنے زلفوں کو بکھیر دے، رات کو سیاہی مل جائے، مسکرا دے تو جنت میں چلتی ہو جائے، ناراض ہو جائے تو جہنم ابلتی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا خالق اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، میرا محبوب جس شہر کا باشندہ ہوگا وہ شہر کے در و دیواروں کے تذکرے عرش بڑی پر ہوا کریں گے۔ میرا نبی جو لباس پہنے گا وہ لباس قرآن کی آیات بن جائے گے۔ میرا محبوب جس زمین پہ چلے گا وہ زمین کی قسمیں میں آسمانوں پر کھاؤں گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اپنے اور پرائے کا غم کھانے والا، مصیبتوں میں غیروں کے کام آنے والا، وہ بجلی کا کرتا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی یہی موضوع کو لے کر چلیں گے۔ اللہ ہم کو سچا پکا عاشق بنائے، ہمارے چہرے پر سنت رسول پیدا فرمائے۔ میں نبی کہا حضور پاک علیہ السلام کا ہم پر ساری کائنات میں وہ احسانات ہے کہ ساری کائنات مل کر آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکے۔ اللہ کو اپنے محبوب جتنے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت بھی خدا کو اتنی پیاری ہے۔ تو انشاءاللہ چہرے پہ جاری رکھو گے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائیو۔ قبر میں کم از کم فرشتوں کو تو یہ کہیں گے یا اللہ تیرے محبوب کی صباحت لے کر آیا۔ اللہ ہمارے چہرے پہ سنت رسول پیدا فرمائے، ہم کو سچا عاشق رسول بنائے، عشق والی زندگی نصیب فرمائے، متبع شریعت بنائے، متبع سنت بنائے۔ اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائے، اللہ ساری کائنات کے حالات کو بدل دے، ظلم سے ظالموں سے اللہ پوری کائنات پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو این دعا عظمن و ظلم جہاں من بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔